اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ان کے مہمان بن گئے اور انہیں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے مکان کے سامنے کی جو زمین ہے وہ پوری خالی میدان ہے پڑا ہوا، جہاں پر کچھ کھجوروں کے درخت تھے اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں یہاں پر مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ جو زمین تھی، یہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا، ان کے ولی کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی سے کہا کہ میں یہاں پہ مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زمین اپنی ہی ہے اور یہ دونوں بچے میری کفالت میں ہیں، آپ اس جگہ پہ اس زمین پر مسجد تعمیر کر دیجیے۔ تو انہوں نے مسجد تعمیر کرنے کی جب اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو زمین تو ان یتیم بچوں کی ہے، لیکن بغیر قیمت ادا کیے کہ ہم یہاں پہ مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، اس لیے مسجد کے لیے خریدی ہوئی زمین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، یہ ہماری طرف سے آپ قبول کیجیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، بغیر قیمت دیے کہ ہم زمین کو نہیں قبول کر سکتے، اور اس کی ایک قیمت طے کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اس زمین کی قیمت کو ادا کر دو۔ انہوں نے اس زمین کی قیمت کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو کھجوروں کے درخت تھے وہ کاٹ دیے گئے، اور مشرکین کی جو قبریں تھیں ان کو زمین دوز کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ مسجد کا جب کام شروع ہوا تو کچی اینٹوں کی مسجد کی دیواریں بنائی گئی، اور اوپر سے کھجور کے پتوں کا اور کھجور کے درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے اس کا چھت بنا دیا گیا۔ یہی مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تھی جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور یہ اب تک جو سال ہم گن رہے تھے اسے نبوی کہتے تھے، کہ نبوت ملنے کے بعد کا جو پہلا سال تھا اس کو سن 1 نبوی کہا گیا، دوسرے سال کو 2 نبوی، اسی طریقے سے 13 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے تک کا جو زمانہ تھا، مکے میں جو آپ نے 13 سال گزارے وہ 13 نبوی ہو چکے تھے۔ اور جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو یہاں سے جو وقت شروع ہوا اسے ہجری سال کا نام دیا گیا، جو ہماری کیلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے 1434 ہجری، 1433 ہجری۔ تو یہ جو ہجری ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہجرت، یعنی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے اور مدینے کا آپ کا جو قیام تھا وہاں سے اس کو گنا جاتا ہے۔ ہجری سال کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی اصل جو مضبوطی تھی، اصل جو استحکام تھا، اور اسلام کی حقیقی جو کسوٹی تھی اور جہاں سے اسلام پوری دنیا میں عام ہوا، وہ آپ کے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچنے کے بعد ہی عمل میں آیا۔ اس لیے اسی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ تو اب جو بھی سال شمار ہوں گے وہ ہجری کے اعتبار سے۔ تو یہ سن 1 ہجری تھا جس میں سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر کام کیا
وہ تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی تعمیر کرنا کہ جہاں پہ مسلمان جمع ہو سکے، ایک درس گاہ مسلمانوں کے لیے جہاں پہ بیٹھ کے دین سیکھ سکے، مسلمانوں کے لیے ایک مرکز جہاں پہ بیٹھ کر مسلمان دین کو دنیا میں کیسے عام کیا جا سکے اس کی فکر کر سکے، مشرکین اور کفار کے مقابلوں کے لیے لائحہ عمل تیار کر سکے۔ سب سے پہلے ایک مرکز کی، ایک سینٹر کی تعمیر عمل میں آئی جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا۔ اس واقعے میں سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو قبول ہی نہیں کیا جو زمین بغیر پیسے کے آپ کو مل رہی تھی، حالانکہ دینے والے مفت میں دینے کو تیار تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کبھی بھی کسی بھی زمین پہ قبضہ کر کے نہیں بنائی جا سکتی۔ جیسے آج کل بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سے مقامات پہ آپ کو دیکھنے ملیں گا، بہت سی جگہوں پہ کارپوریشن کی جگہ پہ لوگ جگہ گھیر کے وہاں پہ مسجد بنا لیتے۔ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کسی کا کھلا میدان پڑا ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، وہ بیچارہ اجازت دیتا ہے نماز پڑھنے کی، تھوڑے دن پترے ڈال کے وہاں نماز پڑھے جاتے ہیں، بعد میں باضابطہ پختہ مسجد بنا دی جاتی ہے، پھر وہ بولتا رہے یار میری زمین، بولے نہیں اب اس پہ مسجد بن گئی، جہاں مسجد بن گئی اب وہ قیامت تک مسجد ہی رہیں گی، اس کو نہیں توڑا جا سکتا۔ تو یہ ساری صورتیں شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہیں، اور علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ زبردستی کسی زمین پہ قبضہ کر کے اگر مسجد تعمیر کر دی جائے تو قیامت تک بھی اس میں نماز نہیں ہوں گی۔ آپ اگر وہاں پہ نماز جا کر پڑھیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ زبردستی قبضہ کر کے اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے روڈ ہے، راستہ ہے، وہاں پہ آتی کرمن کر کے زبردستی زمین گھیر کے وہاں پہ مسجد تعمیر کر دینا، آنے جانے والوں کے لیے اڑکھڑا پیدا کرنا اور ان کو تکلیف میں ڈالنا ناجائز ہے۔ اس پہ علماء کا باضابطہ فتویٰ ہے۔ مسجد کے لیے شرط یہ ہے آپ زمین خریدو اور اس کے بعد اس پہ مسجد کو تعمیر کرو، تب آپ کی نماز مقبول ہوں گی، تب آپ کی نماز قبول ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فری میں زمین مل رہی تھی، مفت میں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے زمین کو خریدیں گے۔ آپ نے اس کا سودا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اس کی قیمت ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا حکم دیا۔